الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ابھی میں پشاور سے آ رہا ہوں. I'm sorry, you know what, I don't feel like talking in English with my local Pakistani boys and girls. پتہ نہیں کیوں مجھے ساری دنیا میں انگریزی بولنی ہوتی ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے انگریزی بولنے کا دل نہیں چاہتا. سب کا everybody understands اردو right؟ ٹھیک ہے، گڈ. ابھی میں پشاور سے آ رہا ہوں اور پشاور میں I think around 20 یونیورسٹیز کے اندر میری ٹاکس تھی. And the house was full everywhere. All 20 universities, you know, people had so much passion to come and listen. تو میں اسلام آباد ورسز کے پی کمپیریزن کر رہا ہوں تھوڑا سا. تو خیر الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، آپ لوگ کے اندر طلب ہے، that's why you are here. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں. ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا، اور میں I'm not like میں وہ ایموشنل اور پاورفل اسپیچز کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے. جب بھی میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں تو what I want is کہ I talk to you guys. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کروں، اور صرف کچھ فوڈ فار تھاٹ دینا چاہوں گا، تھوڑی سی تھاٹ پرووکنگ، تاکہ آپ لوگ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی سی بات سوچو اور فیصلے خود کرنے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات کہ انفارچونیٹلی ہمارا ایک ایشو ہے جنرلی اسپیکنگ ہیومینٹی کا، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کون ہیں، who are we. پہلے بھی کم سوچتے تھے لیکن ریلیٹیولی زیادہ سوچتے تھے. لیکن آج کل ہماری جو گیجٹس ہیں، ہمارے فونز ہیں، ہمارے انٹرنیٹ ہیں، اس نے جو رہی صحیح کسر ہے نا وہ بھی نکال دی ہے. وہ جو ہماری سوچ تھوڑی سی ہوا کرتی تھی وہ بھی اب تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ گیجٹس کے اوپر ہوتا ہے. واٹس ایپ فوراً آپ ان کو میسج کریں، انسٹنٹ وہ آپ کو رپلائی بیک کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ فونز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، فیس بک سٹیٹسز اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں اس وقت نہ کریں پلیز، تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ ہیں یہاں پر، ورنہ ان دا ہال، ان دا کوریڈور، ان دا ایلیویٹر، ہر سیکنڈ فیس بک اپڈیٹس ہوتے ہیں، سیلفیز. کبھی آپ چلے جائیں لان میں آپ کو گارنٹی دے کے دے سکتا ہوں اس وقت جو ہے نا 50% لوگ اپنی سیلفیز بنا رہے ہوں گے. اب ٹک ٹاک کا ایک اور ایشو ماشاءاللہ آ گیا ہے. ہر بندہ اپنی جو ہے سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے. سوشل میڈیا رائٹ ایکسیس، کہاں ہم لوگ ٹیلی ویژن کے دھکے کھاتے پھرتے، پہلے اب ہر بندہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا سیلیبریٹی بنا پھرتا ہے. تو جو تھوڑی بہت کسر تھی نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں وہ بھی نہیں سوچتے ہیں. اٹس انفارچونیٹ. اور جو چیز سوچ ہماری نہیں ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری ریالٹی کیا ہے. یہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے، ہمارا جسم، ہماری باڈیز، ہماری آؤٹ ورڈ، اس میں جو ہم اپنے آپ کو ایڈورن کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ہماری فیمیل سائڈ آف طبقہ، ڈریسز، میک اپس، ہر وقت آنے سے پہلے پتہ نہیں کتنی دیر شیشے کے سامنے بیچاری ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ لوگ. ہمارا سارا فوکس یہی ہے، اس لیے ساری ایڈورنمنٹ یہاں پہ ہے، ساری کی ساری محنت اس کے اوپر ہے. لیکن ایک چیز ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ ہم لوگ انسان ہیں، رائٹ؟ اور انسان کس طرح سے بنتا ہے؟ انسان بنتا ہے اس روح سے جو کہ ہمارے سب کے اندر ہے، ہماری اسپرچویلٹی. ہم لوگ اس کو نہیں سوچتے.
جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے سے پہلے وہ اٹس جسٹ اے پیس آف فلیش، ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. پھر 4 مہینے بعد 4th month آفٹر پریگنینسی اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں. اب یہ بچہ انسان بنتا ہے، پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے، ہم سب لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا میں بھی آپ بھی ہم سب لوگ کہ ہماری روح اللہ تعالیٰ نکال لیں گے، رائٹ. اس کے بعد ہمیں کوئی نام سے بھی نہیں پکارتا. کسی کا نام حامد ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام خدیجہ ہے. we don't even call them with their names anymore. کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی کو ریلیز کرا لو، واش دا ڈیڈ باڈی، بیری دا ڈیڈ باڈی. ہم نا اس کو ڈیڈ باڈی پکارنا شروع کر دیتے ہیں. کہاں گیا حامد، کہاں گئی خدیجہ، کہاں گئی عائشہ؟ وہ ٹرانسفر ہو گئے، مووڈ آن. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا انتقال ہو گیا. انتقال مینز منتقل ہو جانا، ٹرانسفر ہو جانا. تو ہم عالم ارواح میں تھے، ایک عالم ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، وہ روحوں کی جگہ ہے. اللہ نے سب روحوں کو بنایا بہت پہلے. پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ہم دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں پوری زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ہم ٹرانسفر ہو کے ایک اور عالم کے اندر چلے جاتے ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. ہمیں کس نے بتائی ہیں ساری باتیں؟ ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں ہمارے بنانے والے نے. انہوں نے ایک میسنجر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم سب کو یہ باتیں بتائیں کہ دس از واٹ یور فیز آف لائف از. یہ آپ کی زندگی ہے. اصل میں انسان روح ہے، اصل میں انسان روح ہے. یہ جو جسم ہے نا، یہ جسم جانور ہے، لٹرلی یہ اینیملسٹک ہے. دیکھیں ہمارے بھی ہاتھ پیر ہیں، جانور کے بھی ہاتھ پیر ہوتے ہیں. ہمارے بھی ڈیزائرز ہیں، جانور کی بھی ڈیزائرز ہوتی ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. ہم بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں. ہماری بھی اولاد ہوتی ہے، جانور کی بھی اولاد ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو آؤٹ ورڈ ہیں، ہمارا جسم، ہماری ڈیزائرز، یہ سب اینیملسٹک ہے. یہ لٹرلی اٹس این اینیمل. یہ جو جسم ہے نا، یہ اینیمل ہے. اس کو انسان کون بناتا ہے؟ اس کو روح انسان بناتی ہے. 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر ڈفرنٹ دی ہیں جانور سے. ایک اس کی انٹلیکٹ، اور میں آپ لوگوں سے اس لیے بات بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ انٹلیکچوئلز ہوں. اگر اپنی انٹلیکٹ کو یوز کرو. اگر فیس بک اسٹیٹس اس وقت اپڈیٹ نہیں کر رہے، یہ جانور ہیں لٹرلی. انسان اندر ہے. جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے، میں اسلام آباد میں F84 میں تھا، وہاں سے گاڑی، بلکہ اس سے پہلے اسلامک یونیورسٹی میں تھا ابھی، وہاں سے اٹ ٹک می اے لاٹ آف ٹائم، سوری فار بینگ لیٹ، لیکن ساری روڈز بلاکڈ ہیں انفارچونیٹلی. تو گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے ادھر آیا. لائک وائز یہ کیریئر ہے، یہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ گاڑی ہے روح کی، ہمیں لے کے جاتی ہے، ہماری روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے. جانور ہے اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ اس جسم کی حقیقت ہے جس کی ہم نے سارا فوکس ڈال دیا. فوکس کرنا چاہیے تھا اندر کے انسان کے اوپر، لیکن چونکہ ہم نے اپنی روح پہ محنت نہیں کی، ہم نے اسپرچولیٹی کو پہچانا نہیں، اپنی روح کو پہچانا نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی نکلا جو نکل چکا ہے، جو نکلا ہوا ہے. ہم لوگ سیلفش ہیں، خود غرض لوگ، مال پیسہ بنانے کی فکر. اگر میں آپ لوگوں سے ایک آنےسٹ سوال کروں کہ آپ لوگ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں؟ خاص طور پہ جو لڑکے بیٹھے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ملک و قوم کی خدمت؟ ریئلی؟ اللہ خوش رکھے آپ کو. میں جو ہے نا، I'm not boasting، لیکن ایک بتا رہا ہوں، میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں پڑھتا تھا. تو میٹرک میں میری پوزیشن آئی تھی بورڈ میں، پنڈی بورڈ میں، الحمدللہ. تو مجھے انٹرویو کے لیے بلایا انہوں نے، اخبار والوں نے، اور انٹرویو لیا جو لیا. اگلے دن پورے اخبار کے اندر سرخیاں ہوئی تھی میرا نام لے کے کہ میں نے کہا کہ میں بڑا ہو کے ملک و قوم کی خدمت کروں گا. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں میڈیا کو کیا ہے چیز. ٹھیک ہے، میڈیا سب جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے اپنی اخبار بیچنے ہوتے ہیں تو عجیب عجیب چیزیں لگا کے بیچتے ہیں. کبھی بھی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ جو ہے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ملک و قوم کی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں. کانسیپٹس بہت کم لوگ ہیں، شاید ہی ہو ایک یہ بھائی مجھے مل گئے آج، ماشاء اللہ. اگر آپ واقعی سچ بول رہے ہیں، آئی ایم پراؤڈ آف یو. لیکن میجورٹی لوگ، میں کے پی گیا
پشاور میں میں نے کہا, میں نے سوال پوچھا بچوں سے, میں نے کس لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے, پھر نوکری کریں گے. They were honest. میں نے کہا اللہ جزائے خیر دے, آپ لوگوں کو سچ بولتے ہیں, کوئی تو بولتا ہے سچ پاکستان میں. اکثر لوگ اس لیے آتے ہیں. کین یو بلیو اٹ, ڈاکٹر ہڑتال کے اوپر ہے. میری آئی کینٹ, مطلب عجیب بات ہے, ڈاکٹر اتنا آنریبل پروفیشن, رائٹ, اور آپ نے میڈیسن پڑھی تاکہ اب مریضوں کا علاج کریں, اور آپ ہڑتال پہ ہیں, اور مریض بیچارے گاؤں سے آ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کوریڈورز کے اوپر, لانس میں, ہاسپٹلز میں, بیچارے بیمار ہیں, اور ڈاکٹرز ہڑتال کے اوپر ہیں. انسانیت کہاں ہے؟ اور وجہ پتہ ہے ہڑتال کی کیا ہے؟ جی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے ہاسپٹلز کی, تو ہماری نوکری خطرے میں ہو جائے گی. یعنی پیسوں کی خاطر آپ لوگوں کی جان سے کھیلنے کے لیے تیار ہیں. دس از انبلیویبل. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ڈگریز حاصل کی پیسے کے لیے. انسانیت مر گئی, ہیومینٹی ختم ہو گئی, اور اس کی وجہ ہمارا سارا فوکس مال, دولت, پیسے, آؤٹ ورڈ, ڈریسز, کارز, گاڑیاں, گھر, رائٹ, پوزیشن, اسٹیٹس, فیم. یہ ٹک ٹاک بہت, یعنی اس مثال ہے, سیلیبریٹی بننا چاہ رہا ہے نا ہر کوئی. فیم, اسٹیٹس, سارا فوکس اس پہ ہے. انسانیت ختم ہو رہی ہے, نفرتیں پھیل رہی ہیں, جھوٹ عام ہو رہا ہے, جس کا موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے. ریڈی والا بھی ہمارا کرپشن کرتا ہے. ہم صرف اوپر والوں کو کہتے ہیں, کبھی نیچے والوں کو دیکھا ہم نے؟ سارے کرپشن کر رہے ہیں. اسے گاڑی میں بیٹھ کے کون ہے یار مجھے 1 کلو امرود دے دو, تو وہ آپ کو دکھائے گا 2 اچھے امرود, وہ ڈالے گا, باقی سارے جو ہے وہ گلے ہوئے ڈال دے گا اس کے اندر. وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں. کیوں؟ 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے. انسانیت مر گئی, ہیومینٹی ختم ہو گئی. ریزن, ہم نے صرف اپنے آؤٹ پٹ پہ محنت کی, اور ہم نے اپنی روح کو بھول گئے, انسانیت کو بھول گئے. یہ ہمارا ایشو. آپ لوگوں کے پاس اس لیے آیا ہوں, مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں سے. میں آپ لوگوں کے پاس بہت امید سے آتا ہوں, یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, مجھے بہت ہوپ ہوتی ہے آپ ہمارے کل ہو, فیوچر ہو, مستقبل ہو, انٹیلیجنٹ ہو. آپ لوگوں کے دماغ بہت زیادہ کام کرتے ہیں شاید ہمارے سے. آج تو چھوٹے 3 سال کا بچہ بھی اسے پتا ہوتا ہے کہ آئی پیڈ کیسے آپریٹ کرنا ہے, رائٹ. مینٹل لیولز شاید بڑھ گئے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جاؤ. پرابلم ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے ڈائریکشن کیا ہے. میں اینالائز کیا یوتھ کو. میں کوئی آدم علیہ السلام کے زمانے کی پیداوار نہیں ہوں. میں یونیورسٹی گیا ہوں, اسی ملک میں گیا ہوں, یو ایس میں گیا ہوں, میرے سامنے یہ سب کچھ چینج ہوا. I'm talking about like what 25 years ago, 25 سال پرانی بات. 25 سال کے اندر ہماری یوتھ کے اندر ایک نوز ڈائیو ڈکلائن آیا ہے. مورلی اسپیکنگ, اسپرچولی اسپیکنگ, لٹرلی. ایک ہوتا ہے نا کہ ڈکلائن آتا ہے, ایک ہوتا ہے لٹرلی نوز ڈائیو. ایک نوز ڈائیو ڈکلائن آیا ہے, ایکسپونینشیل ڈکلائن آیا ہے ہمارے اندر. اور میں سوچتا ہوں کیوں. ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ہماری یوتھ نے دیکھا کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان امت کے اوپر نظر ڈالو تو سارے لوگ پستی میں, ذلت میں, یو نیم اٹ اینڈ یو سی کہ جناب ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. پس رہی ہے بیچاری مسلمان کو, ہم لوگ پس رہے ہیں, بھیک مانگتے ہیں لوگوں سے. ہماری ریالٹی کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ شاید یہ نکلا, یہ میرا ایک گیس ورک ہے, میرا انالیسس سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میری اپنی پرسنل ایک اسسمنٹ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہم تو پس رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گئے. ہم لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو گئے. ہمیں کیوں انگریزی بولنا اتنا اچھا لگتا ہے؟ ہمیں کیوں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے؟ ایک ہے, میں اسلام آباد میں پرسوں میرا لیکچر تھا اسلام آباد کلب کے اندر, مجھے آرگنائزرز نے کہا آپ نے اردو کا ایک لفظ نہیں بولنا, انگریزی بولنی ہے. میں نے کہا کیوں؟ سب کو آتی ہے اردو. لیکن میں اسلام آباد میں ہوں, بھائی دے, ٹھیک ہے, میں اسلام آباد, جنت کا ٹکڑا ہے, رائٹ. جنت کی زبان عربی ہے ویسے, بات انگریزی نہیں. تو
ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا, انفیریورٹی کمپلیکس سے ہے. لیکن آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ غلامانہ ذہنیت ہے, اٹس اے سلیو مینٹالٹی. آپ سارے ڈیولپ نیشنز کا ایک جائزہ لیں, سارے ڈیولپ نیشنز کا, جن کی زبان انگریزی ہے ان کی تو ہے, وہ تو ان کی لوکل لینگویج ہے, وہ کیا کریں. آپ باقی پورے ڈیولپ نیشنز کا جائزہ لے لیں, کوئی انگریزی نہیں بولتا. فرانس والے فرینچ بولتے ہیں, اسپین والے اسپینش بولتے ہیں, جرمن بولتے ہیں, یورپین کنٹریز جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں لوکل لینگویجز بولتے ہیں, چائنا والے چائنیز بولتے ہیں, جاپان والے جاپانیز بولتے ہیں, کوئی انگریزی نہیں بولتا. نہ صرف ان کو انگریزی آتی ہی نہیں ہے. میں پوری دنیا گھوما ہوں اور مجھے اتنی مشکل ہوئی ہے ان سارے ممالک میں جا کے, کیونکہ میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. میں اسپین میں ایک دفعہ تھا, فرانس میں بھی ایک دفعہ یہی ہوا تھا, دونوں جگہ واقعات وہ یاد ہے کہ مجھے کھانے کو مشکل ہو گئی لینے کے لیے. میں ایک دفعہ اسپین میں, مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک کھانے کی دکان میں گیا, مجھے فش مل رہی تھی. اب میں گوشت تو کھا نہیں سکتا, وہ حلال نہیں تھا, تو میں فش تھی. تو میں نے اس سے پوچھنا تھا, یہ فش جو ہے تم الگ کوک کرتے ہو کہ تم باقی جتنے وہ پورک کے ساتھ ہی کوک کرتے ہو. تو میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا اس کو بلیک. پھر میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میری مدد کے لیے آئیں. کون سے امام صاحب؟ گوگل. میں نے امام گوگل صاحب سے کہا کہ سر پلیز اف یو کین کائنڈلی ہیلپ میں گیا translate.google.com. اس سے میں نے انگلش میں ٹائپ کیا ٹرانسلیٹ انٹو اسپینش. پھر میں نے اس کو دکھایا, پھر اس نے اسپینش میں ٹائپ کیا, میں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر مجھے پتا چلا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. فرانس میں بھی ایسے ہوا میرے ساتھ. وہ میں گیا, ایک وینڈنگ مشین تھی, تو میں نے سینڈوچز پڑے تھے, میں ویجیٹیبل سینڈوچ ڈھونڈ رہا تھا. اب اس کے انگریڈینٹ سارے فرینچ میں, مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہے, یہ فش ہے, یہ ویجیٹیبل ہے کہ چکن ہے کہ کیا ہے. کوئی انگریزی نہیں بولتا. ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی مجھے انگریزی آتی ہے. انگریزی سیکھو, ہم نے سیکھنی ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا انگریزی نہ سیکھو, لیکن اس میں پراؤڈ ہونے والی کیا بات ہے؟ میری اسٹیٹس کیسے بڑھ جاتا ہے انگریزی بول کے؟ یہ میرا سوال ہے. یہ تو سلیو مینٹالٹی ہے. انگریز آیا, ہم پہ حکومت کی, چلا گیا, اپنی مینٹالٹی یہی چھوڑ گیا کہ جی یہ ہے اصل حقیقت, یہ ہے اصل سٹیٹس کہ جی انگریزی بولنی چاہیے تمہیں. ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس کیوں نہیں کریٹ کی ہیں؟ ہم کیوں انہی کی ٹیکسٹ بکس لے کے اسی کو پڑھتے ہیں؟ کدھر ہے ریسرچ؟ کدھر ہے ریسرچ؟ ہماری ریسرچز کہاں ہیں؟ ہم ساری بلیم کر دیتے ہیں فنڈنگز کو, فنڈنگز نہیں ملتی چاہیے ہمیں, اس لیے ہم ریسرچ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن جو چیزیں فنڈنگ کی محتاج نہیں ہیں وہ ریسرچز کہاں ہیں؟ سلیکٹو اسٹڈی ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارے مائنڈز بالکل اتنے سکیٹرڈ ہیں, فوکس نہیں ہے. یہ اس کا تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دیکھیں اگر ہماری اپنی ریسرچ نہیں ہوگی نا, تو اگر اور ہماری سلیو مینٹالٹی ہوگی اور وہ ہمارے اوپر ابھی بھی اگر رول کر رہے ہیں, تو آپ یقین جانے جو آقا ہوتا ہے نا, وہ غلام کو ہمیشہ لمیٹڈ چیزیں دیتا ہے, کبھی ساری نہیں دے گا, اتنی دے گا جس پہ میں اس پہ رول کر سکوں. اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تو وی ہیو ٹو گیٹ, ہمیں کچھ کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی پراؤڈ آف ہو وی آر. ہماری انفیریورٹی کمپلیکس ہے. کیوں ہے انفیریورٹی کمپلیکس؟ اس لیے کیونکہ ہم ایسے ہیں اور وہ بڑے ہو گئے ہیں, ترقی کر گئے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ہسٹری پڑھنی چاہیے. ہم لوگ اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے, ہم نے اسلامک ہسٹری نہیں پڑھی ہے. مسلمان جب اس نے رائٹ آفٹر یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان رولڈ آل اوور دا ورلڈ. جو اس وقت کی سپر پاورز تھی ان کو انہوں نے کانکر کیا. رومن امپائر, پرشین امپائر, جتنے بھی جو بڑی بڑی امپائرز تھی, they conquered them. پوری دنیا میں بیٹھے اور تقریباً 900 سال 900 years, اس وقت 1440 ہجری year after ہجرہ چل رہی ہے. 1440 سال میں سے 900 سال مسلمان نے پوری دنیا پہ حکومت کی. ڈفرنٹ ڈائنیسٹیز تھی. اسپین کے اندر اپنی آٹومن امپائر, مغل امپائر, آدھی سے زیادہ دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی. ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مسلمان جب مسلمان تھا, جب وہ فوکس تھا, جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا, محنت کرتا تھا, ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں آج ان کی سب کی فاؤنڈیشن تو ہم نے پرووائڈ کی ہیں. اسٹرانومی کو دیکھ لیں, یہ جتنی بھی جو
کیا کہتے ہیں ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں. ہاں کانسٹلیشنز ہیں. کانسٹلیشنز کے جتنے نام ہیں جو سٹارز کے نام ہیں سارے عربک نیمز ہیں. وہ گورا ان کو ٹیڑھے منہ سے پڑھتا تو ہم سمجھتے ہیں انگریزی کے نام ہیں. سارے عربک نیمز ہیں. آپ میڈیسن میں دیکھ لیں, میڈیکل سائنس, ایگریکلچر, سارے کے سارے ہمارے مسلمانوں کی ایجاد ہے جس کی بیس کے اوپر انہوں نے اوپر ایڈوانسمنٹس کی ہیں. ہم کیوں اتنے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں؟ فار واٹ؟ آج کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمیں اسسمنٹ یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ڈکلائن کیوں آیا. 900 سال کے بعد ہم لوگ اس حالت میں کب پہنچے, کیوں پہنچے, کیسے پہنچے, یہ ہماری اسسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہم ادھر سے نکلیں اور دوبارہ سے ان ہائٹس پہ پہنچے جہاں کہ ہم لوگ تھے, ایز اپوز ٹو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہونے کے. ہمارا ڈکلائن کیوں آیا؟ کبھی کسی نے اسٹڈی کی کسی نے؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ نہیں کی جی. کیوں آیا ڈکلائن؟ امیزنگ, ماشاء اللہ, ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو پاور ہوتی ہے نا یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, رائٹ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ آپ مالک الملک ہیں, جتنی کنگڈمز ہیں اس کے کنگ آپ ہیں, اور آپ جس کو چاہتے ہیں کنگڈم دے دیتے ہیں, حکومت دے دیتے ہیں, آپ جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں, آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, آپ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قرآن پڑھا کریں. قرآن ہم نے نہیں پڑھا. بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے تلاوت کی ہوتی ہے, that's it. یہ بھی بہت زیادہ ہے, ادروائز تلاوت بھی چھوڑ دی ہم نے, جس کا اپنا اجر ہے بائی دا وے. لیکن تلاوت کر کے اس کو انڈرسٹینڈ ہارڈلی کوئی کرتا ہے. ساری عمر گزر جاتی ہے, اچھے انٹلیکچوئل انٹیلیجنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کو. قرآن کے اندر ہر چیز کے اصول بتائے گئے ہیں اور اصولوں پہ دنیا چل رہی ہے. امیزنگ کتاب ہے قرآن. یو ول بی امیزڈ جو بندہ اس کو واقعی غور سے پڑھتا ہے. قرآن کے اندر اصول بتائے گئے ہیں. اصول یہی ہے کہ کچھ چیزوں کو اگر آپ مینٹین کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے, ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے پاور لے لیں گے. مسلمانوں سے پاور چھن گئی, ویسٹ نے لے لی. ویسٹ نے کیوں لی؟ ویسٹ کو کیوں ملی؟ ویسٹ کو ملی تھی کیونکہ انہوں نے ان اصولوں کو اپنا لیا تھا جو ہمارے اصول تھے, ہم سے سیکھا انہوں نے اور انہوں نے اپنا لیے. ہم بچپن میں اسلامک سٹڈیز پڑھتے تھے, ساری آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھی ہوں گی یہ باتیں کہ جی مسکرا کے ملنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, حال پوچھنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. سب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ ساری باتیں سنی بھی کہ نہیں سنی؟ سلام کرنا چاہیے, مسکرا کے ملنا چاہیے, خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے, سب کچھ رائٹ. ساری اسلامک سٹڈیز کی بک میں ہم بچپن میں پڑھتے تھے. میں نے آج خیر بالکل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ہارڈلی دیکھا ہو کہ کوئی بندہ آؤٹ آف دا وے جا کے مسکرائے, السلام علیکم, آپ کا کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں. مجھے کہیں نظر نہیں آیا پاکستان میں. میں امریکہ گیا پڑھنے, وہاں جا کے میرا پہلا دوسرا تیسرا دن ہوگا شاید, شروع کے دن تھے, یاد تو نہیں مجھے ایگزیکٹلی. میں گروسری کرنے گیا, وہاں میں گیا تو میں ابھی سٹور کے, مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے ویگلی کہ میں باہر کھڑا تھا سٹور کے, ایک بندہ آیا میرے پاس کے گزر رہا تھا اور کہتے گڈ مارننگ, ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے. میں نے کہا یار مسکرا کے, میں نے کہا نہ میرا چاچا ہے نہ میرا ماما ہے, کون ہے یہ؟ اور سلام مسکرا کے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے سلام, اپنی زبان میں سلام کر رہا ہے اور مجھ سے میرا حال چال پوچھ رہا ہے. اور پھر میں نے دیکھا یہ تو عام رواج ہے. میں نے کہا آج مجھے پتا چلا ہے کہ اس قوم نے ترقی کیوں کی ہے. ایک ڈسپلن ہے, پرنسپلز ہیں, انصاف ہے, خوش اخلاقی تھی,
شاید ابھی بھی ہوگی. یہ چیزیں انہوں نے لی, اللہ نے ان کو اوپر کر دیا, لیکن انفارچونیٹلی ان کے اندر بھی ڈکلائن آنا شروع ہو گیا ہے. اور اگر میں اسیس کروں بیسڈ آن دا پرنسپل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیے ہیں, اس وقت وہ اس لیول تک پہنچ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دوبارہ سے ایک شفٹ آف پیراڈائم ہوگا, ایک شفٹ آف, یہ اللہ کے آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, ہیومن ہسٹری, اللہ تعالیٰ ایسے 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 قوموں کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں, پڑھیں آپ ہسٹری, پوری ہیومن ہسٹری پڑھیں, آپ کو دیکھیں گے سپر پاورز ختم ہو جاتی ہیں, کوئی اور سپر پاورز بن جاتی ہیں, کسی قوم کا زوال آتا ہے, عروج آتا ہے, کچھ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. جس طرح کے ان کے حالات اب پہنچ چکے ہیں, لگ رہا ہے کہ اب ان کے زوال آنا شروع ہو چکا ہے آلریڈی, لیکن اور کم ہوگا. لیکن اللہ تعالی اب کسی کو اور اٹھائیں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اٹھنے والی قوم اب ہم ہوں دوبارہ سے. لیکن اس کے لیے دوبارہ سے ان پرنسپلز کو فالو کرنا ہے جو کہ پرنسپلز مسلمانوں کے تھے. میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس. میرے تو گرے ہیئر آ چکے, بڑھاپے کی طرف قدم ہے. I'm in my mid-40s almost. کچھ لوگ مجھے 60 سال کا سمجھتے ہیں. تو کسی نے کہا he was 58, اس نے کہا آپ عمر میں میرے سے بڑے ہیں, تو میں تو سمجھا مذاق کر رہے ہیں, لیکن بعد میں جب وہ سیریسلی بات کی اور میں نے کہا کہ I'm 47, تو اس نے کہا really 47. خیر یہ بال جو ہے وہ صرف عمر کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے, یہاں فکریں بھی بہت لگی ہوئی ہیں. اسی فکر کو لے کے میں آپ کے پاس آیا. میں چاہتا ہوں کہ ہم تو اب اپنی عمر کی ڈکلائن میں ہیں, آپ لوگ اپنی عمر کی انکلائن میں ہیں. آپ لوگ پلیز ان پرنسپلز کو دوبارہ سے لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو چینج آف شفٹ آئے گی نا, وہ آپ لوگوں کے پاس آئے. یہ میں چاہتا ہوں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر ہم نے دیکھا ویسٹ کو, اور ویسٹ کی میں آج سے 100 سال پرانا ویسٹ کی بات نہیں کر رہا جب ان کو اللہ نے اوپر کیا. آج کے ویسٹ جو کہ شدید ڈکلائن کا شکار ہے, اس ویسٹ کے کلچر کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے. سوشل میڈیا, انٹرنیٹ جو اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس, ایکسس جو ہمارے پاس آج ہے, کبھی بھی نہیں تھا. ہم نے اس کو اپنانا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے. سوچ تو لیتے نا تھوڑا سا, اس پہ خیر کیا ہے, اس کے اندر کیا بھلائی ہے, اتنا سوچ لیتے. آپ تم عقل مند لوگ ہو سارے کے سارے. انہوں نے جینزیں پھاڑی, ہم نے بھی پھاڑ لی. ہاں, انہوں نے کپڑے اتارے, ہم نے بھی اتار دیے. انہوں نے اپنے سپائکی ہیئر بنائے, ہمارے لڑکوں نے بھی بنا لیے ہیں. بالکل اندھی تکلیف, کچھ نہیں سوچا کہ اس کے فائدے نقصان کیا ہے. انہوں نے فحاشی عام کی, ہم نے بھی کر دی. انہوں نے میرجز چھوڑ کے ریلیشن شپس کے اوپر رہنا شروع کر دیا, آؤٹ آف میرٹل ریلیشن شپس, ہم نے بھی رہنا شروع کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے فائدے نقصان کیا ہے. آج ویسٹ رو رہا ہے, اپنے ان ایشوز کی وجہ سے, جس کو ہم لوگ بہت خوشی اپنا رہے ہیں. آج ویسٹ رو رہا ہے. میں بہت اوپنلی بات کرتا ہوں اپنے نوجوان بچوں سے, تاکہ ہم لوگ سوچیں, ہم لوگ واقعی سیریسلی سوچیں. آسٹریلیا میں گیا. آسٹریلیا میں اس وقت گورنمنٹ, اس وقت یہاں سے 2-3 سال پرانی بات ہے, اب تو اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. گورنمنٹ ٹیکس کٹس دے رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے شادی کر لو, اکیلے ایسے نہ رہو, شادی کرو, میرج کے ذریعے بانڈنگ بناؤ. کیوں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی کتنے سوشل ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں میرج کے نہ ہونے کی وجہ سے, شادی کے نہ ہونے کی وجہ سے. ان کو اب سمجھ میں آ رہی ہے. انگلینڈ, امریکہ پریشان ہے, وہاں کی 6ٹھی 7ویں کلاس کی بچیاں پریگننٹ ہو رہی ہیں. وہ پریشان ہیں, کیا کریں, ان کو حل نہیں مل رہا. حل انہوں نے کیا ڈھونڈا ہے؟ حل انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ جی بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینی چاہیے. سیکس ایجوکیشن میں وہ لوگ
اوپن سب ایکسپلیسٹ ڈسپلے آف ایوری تھنگ. آپ سوچیں کہ 5 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ اس کو آپ اوپنلی وہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں تاکہ بچیاں پریگننٹ نہ ہوں. کین یو بلیو دیٹ؟ 5 سال کے بچے کی انوسنس کہاں گئی؟ ختم ہو گئی، مر گئی. آپ کے خیال میں یہ سولوشن ہے؟ کیا یہ سولوشن ہے؟ آپ کے خیال میں وہ بچے جو ہیں وہ سارے مسائل ان کے ختم ہو جائیں گے؟ بالکل ختم نہیں ہوں گے، اور بڑھ جائیں گے. اوپننس، کپڑوں کا اتار دینا، کم کپڑے پہننا، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ آپ کو پتا ہے کہ پرسنٹیج وائز، پاپولیشن کی پرسنٹیج وائز ہائیسٹ ریپ ریٹ کدھر ہے؟ گیس؟ یو ایس؟ نو، یو کے، انگلینڈ میں. نمبر 2 یو ایس، نمبر 3 برازیل، نمبر 4 فرانس. یہ بھی پرانی تھوڑی سی ہو گئی ریسرچ، جب میں نے پڑھی تھی پرانی ریسرچ ہے، آج تو اور بڑھ گیا ہوگا. 25% آف امریکن ویمن، 25% بہت بڑا نمبر ہے. 1/4 یہ وہ ہے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہے وہ چھپا ہوا ہے. 25% according to their data analysis, 25% women have gone through a sexual abuse in their life. 1/4 خواتین کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوتا ہے ان کی. یہ ان کا کلچر ہے. پریشان ہے. ڈرگز، اپنے آپ. اچھا، اب یہ ڈپریشن. آج کل جتنے سائیکیٹرسٹ کی چاندی لگی ہوئی ہے نا، پہلے کبھی نہیں لگی ہوتی تھی. ہمارے ملک میں بھی لگ گئی ہے. ظاہری بات ہے، وہ اپنائیں گے تو اور کیا ہونا ہے. ڈپریس ہیں لوگ، انگزائٹی ہے لوگوں کے اندر، لوگ سیلف ہارم کر رہے ہیں. میں تو پریشان ہو گیا. اسلام آباد میں مجھے کیسز بچوں کے پتہ چلے، ٹین ایج بچوں کے، they're harming themselves، بلیڈ کے ساتھ کاٹ رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ لوگ بھی جانتے ہو شاید یہ کیسز. سوئسائڈل تھاٹس. ایک کل ہی مجھے پتا چلا، کسی نے کہا، بچے نے میسج بھیجا اپنے ٹیچر کو کہ وہ اپنے آپ کو کاٹا ہوا ہے کہ دس از آل وٹ آئی کین ڈو، آئی ڈونٹ ہیو دا کریج ٹو کل مائی سیلف. یعنی کہ اگر کریج ہوتی تو میں اپنی خودکشی کر لیتا. ڈپریشن یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے. ڈپریشن، انگزائٹی. وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ اس کو اینٹی ڈپریسنس دے دیتا ہے. اینٹی ڈپریسنس سے کبھی کسی ذہنی مریض کا علاج ہوا ہے؟ سائیکیٹرسٹ اینٹی ڈپریسنس پہ ڈال دیتے ہیں. اینٹی ڈپریسنس کچھ نہیں کرتے ہیں سوائے کہ بندے کو سلا دیتے ہیں، نم کر دیتے ہیں. وہ نم ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں، سیڈیشن ہے اس کے اندر، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہی میرا علاج ہو رہا ہے. ڈپریشن کا علاج اینٹی ڈپریسنس نہیں ہے، نہیں ہے. وہ ان کو اور ایڈکٹ کر دیتا ہے، ایڈکٹ کر دیتا ہے. ایڈکشن ہو رہی ہے. عجیب کھچڑی بنی ہوئی ہے ویسٹ کے اندر. عجیب ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے، ایک عجیب کیوٹک سی سچویشن ہے وہاں کے اندر. یہ وہ کلچر ہے جس کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. ایک جرمن خاتون مسلمان ہوئی، میرے ایک ٹیچر ہیں، ان کے پاس آئی جرمن خاتون مسلمان ہو کے. اس نے کہا کہ سر میں یہاں کی لڑکیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو لیکچر دینا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ضرور. انہوں نے ارینج کرایا لیکچرز لڑکیوں کے ساتھ. اس جرمن خاتون نے بہت اوپنلی یہ بات کی کہ ہم جس چیز سے تنگ آئے ہوئے ہیں آپ لوگ اس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں. اس نے تو بہت سخت الفاظ استعمال کیے، میں نہیں کرنا چاہتا وہ الفاظ استعمال. اس نے کہا وہ تو گندگی ہے ہماری اور آپ ہماری گندگی لے رہے ہیں. یعنی یہ کیسی انٹیلیجنس ہے؟ پورنوگرافی انسان کو مینٹلی سک کر دیتی ہے، بیمار، لٹرلی بیمار. آپ ریسرچز پڑھیں اس کے بارے میں. انسان کا دماغ بیمار ہو جاتا ہے. پھر ایک ریسرچ کے مطابق وہ ایونیوز ڈھونڈتا ہے کہ میں جو اندر میرے آگ لگ گئی ہے بیماری کی وجہ سے، اس کو چاہیے ایک ایونیو جہاں پہ اس کو لیسٹ ریزسٹنس ملے اور اپنی آگ کو وہاں وہ نکال سکے. ہم جو خبریں پڑھتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ابیوز ہو گیا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، وہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اس کے خلاف آواز بلند کرتے، کرنی بھی چاہیے، لیکن کبھی ہم نے اسیس کیا، اینالائز کیا کیوں ہو رہا ہے؟
یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے شاید جو ہم خود بھی کر رہے ہیں. اپنے خلاف بھی آواز بلند کرنی چاہیے تھی ہمیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور میں کیوں کر رہی ہوں ایسا. کیونکہ یہ تو ایک نارمل فینومینا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیز دیکھیں گے آپ کو کوئی سکون تو نہیں ملنے والا. آج تک شاید کسی بندے کو ذہنی سکون قلبی سکون نہیں ملا ہو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر. کبھی کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا. گلٹ ہو سکتا ہے یا پھر اگر نمنس اتنی بڑھ جائے کہ وہ گلٹ کی وہ جو پین ہے وہی آپ فیل نہ کریں, دیٹس another story, وہ ایک اور بات ہے. لیکن سکون ملنے والی چیز تو نہیں ہے. مینٹلی سک ہو سکتا ہے انسان. تو یہ سارے کے سارے اس لیے ہو رہی ہیں چیزیں. یہ میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. ڈرگز سلانے کے لیے, الکوہل سلانے کے لیے, اپنے آپ کی جو وہ گلٹ ڈپریشن کو بھلانے کے لیے. دس از ویسٹ, دس از دیئر کلچر. یہ ہے, ہم کیوں لے رہے ہیں اس کو؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے, یہ انسانیت نہیں ہے. یہ جانور بنتا جا رہا ہے انسان. دوبارہ زمانہ جاہلیت میں پہنچ رہا ہے جہاں پہ بچیوں کی عزت نہیں تھی. لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. عورت کی عزت نہیں تھی. لڑائی, جنگ, نفرت, بغض, حسد, امورس